السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے چلے کہ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر دوبارہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ لے آئے ہیں، تو یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو حافظ قرآن ہے آپ کو پتہ ہے وہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں، قیام اللیل کرواتے ہیں۔ ایسے ہی بیٹیاں بہنیں بھی حافظ قرآن ہے، کیا وہ بھی امامت کروا سکتی ہیں؟ تو اگر رمضان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ رکن نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی عورت کیا امامت کروا سکتی ہے؟ اسی وجہ سے ہم آج آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو نہ یہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے، اختلاف کرنے والوں نے بڑے بڑے کاموں میں اختلاف کیا، لیکن حیران کی والی بات یہ ہے کہ اس مسائل کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کیا ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کیا دیکھتے ہیں۔ اسلام عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت تو یقیناً کوئی شخص بھی منسوخ نہیں کر سکتا، وہ حضور کی طرف سے اجازت تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے مسجد کی نماز سے۔ عورت کی گھر میں نماز افضل ہے، گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں، دالان سے بہتر ہے کمرے میں، کمرے سے بہتر ہے اس کی کوٹھڑی میں جو سائیڈ میں کوئی ہو، اس لیے کہ عورت اسلام کے نزدیک مستور ہے، مستورات ہم کہتے ہیں، چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ تعلیمات تو ہے، لیکن یہ کہ کوئی پابندی، کوئی اس کی حرمت جو ہے وہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ نے جماعت کروائی ہے صحابیات کے درمیان میں کھڑے ہو کر، لیکن حضرت عائشہ کے بعد کسی نے یہ عمل نہ کسی صحابیہ نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ اسلاف نے، نہ تابعین نے، نہ حضرت عائشہ نے دوبارہ کیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو تو جائے گی مگر یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسا ہوا۔ اگر یہ جائز ہوتا، اچھا عمل ہوتا، باعث ثواب ہوتا تو یہ امت میں چلا آتا۔ تو ابتدائی اسلام میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے، تو حرام ناجائز نہیں کہتے مگر مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اسلام میں عورت کی امامت پسند نہیں ہے۔ اب کم از کم ویسے تو گھروں میں خواتین مردوں کی امامت کو مانتی نہیں ہیں، تو نماز میں ہی ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ہمیشہ مرد ہم سے آگے کھڑے ہوں گے، نماز ہم مرد کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو نبی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، صحابیات یا تو گھر مسجد میں آ کے نبی کی امامت میں نماز پڑھتی یا گھر میں اخپل طریقے سے نماز پڑھتی تھی، جماعت نہیں کرواتی تھی۔ اور اگر گھر میں کوئی جماعت کرواتا تو مرد ہوتا۔ تو تراویح میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کے پیچھے خواتین نماز پڑھیں، خود جماعت نہ کرائیں، مردوں کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، حضرت عائشہ تو یہاں تک کرتی تھی کہ اپنے غلام کو امام بنا کے اس سے رمضان میں قرآن سنتی تھی۔ حالانکہ غلام تو بالکل ایک خادم ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرد ہے تو غلام کا مقام تو کم ہے نا، حضرت عائشہ کا مقام تو ویسے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، وہ ماں ہیں اور نبی کی سب سے جو ہے نا چہیتی بیوی ہیں۔ اس کے باوجود ایک غلام کو آگے کر کے اس سے نماز پڑھوائیں گے، تم امامت کرو اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کہ وہ امامت ہو۔ تبلیغ میں دیکھ لو، خواتین کی جماعت جب نکلتی ہے تو ان کا امیر بھی مرد ہی ہوتا ہے، حالانکہ وہ پردے میں ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی خاتون سے، لیکن الگ سے خاتون میں کوئی امیر نہیں بنا۔ سوال ہے جی کہ کیا ایک خاتون جو ہے وہ خطیب بن سکتی ہیں اور نماز کی امامت کر سکتی ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ خواتین کو کسی کام سے نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا، خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، وہ علم حاصل کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، سائنسدان بنتی ہیں، خطیب بھی بنتی ہیں، عالم بھی بنے گی، شاعر بھی بنے گی، جو بھی بننا چاہے بن سکتی ہیں۔ اور اگر لوگ ان پہ اعتماد کر کے ان کو امام بنا دیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابیہ ایک خاتون کو ان کے دیار کی مسجد کا خود امام مقرر کیا، اور ان کا مؤذن ایک مرد تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایت اور ٹریڈیشن بن گئی ہیں، ان کا اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت جلیل القدر اسکالر جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیرس میں گزاری، ڈاکٹر حمید اللہ، وہ جب پہلی مرتبہ پاکستان گئے اور انہوں نے وہاں بہاولپور میں لیکچرز دیے اور یہ واقعہ سنایا تو ایک عجیب ہنگامہ ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں بیان ہو رہا ہے۔ بلکہ یہی وہ خاتون ہیں جن کو بعد میں حضرت عمر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مدینے کی مارکیٹ کے معاملات کی نگرانی کریں۔ تو عربوں کا یہ انداز نہیں تھا،
ہمارے ہاں بے شمار اور تہذیبوں کے نتیجے میں بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ایک کلچرل چیز کہہ سکتے ہیں، ورنہ عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں. وہ تقریر فرمائیں، ہم سنیں گے، حض اٹھائیں گے اس سے. ہاں جی، یہ مسئلہ جو وہ ام ورقہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر، کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی. وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ، شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا، غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے، تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی. اگر ان کے گھر میں، یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا، گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا. اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے، اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا، نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اور اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں ہے. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس پہ تو اجماع ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی زیادہ سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ یہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا. تو نماز کھیت مٹی پڑنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں. تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لہٰذا کوئی بھی اٹھے، غامدی صاحب جیسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں. آج نیا فتویٰ کسی نے بھیجا کہ وہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ان کو دلیل یہ چاہیے کہ نبی نے منع کیا کہ عورت امامت نہیں کرے. ان کے یعنی باقاعدہ ایسا تھوڑی ہے بھائی، صحابہ میں کہیں بھی نہیں ہوا کہ کسی عورت نے امامت. امی عائشہ نے غلام کو نماز پڑھائی ہے، غلام کے ساتھ نماز پڑھی تو غلام کو امام بنایا، جو ان کا غلام تھا، صحیح ہے نا، اس کو امام بنایا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنایا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ خود نہیں بن سکتی. کون سا ایسے تو بھائی کچھ بھی. تو ان لوگوں کو یہی کہا جائے گا بھائی اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے اخیرہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے بھی عورت کا ذکر قرآن میں ہمیشہ مرد کے بعد کیا ہے، تو صفوں میں بھی عورت مرد سے پیچھے کھڑی ہوگی. تو نہیں ہوتی، محاذات میں آ جائے نا مرد کی نماز باطل ہے. اور یہ مرد، اللہ نے مرد کو مقام دیا. تبھی میں کہتا ہوں گھر جا کے جب مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو گھر میں بیوی کو نماز پڑھا لیا کرو، اس بہانے آگے کھڑے ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے جیسے کہو گے وہ کرتی رہے گی. آپ یوں کرو گے اللہ اکبر، وہ بھی کر لے گی. کتنا اچھا فیل ہوگا نا. رکوع میں جاؤ گے وہ بھی چلی جائے گی، سلام پھرو گے وہ بھی. تو 5 منٹ کے لیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا میری بیوی میرا سنتی ہے، الحمدللہ میرا کہنا مانتی ہے. اس کے بعد سلام کے بعد پھر بھاگ جاؤ وہاں سے. تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہم بیگم کو کیا کر دیں، ایک ہی جگہ رہ گئی ہے یار جہاں آدمی اپنی مردانگی ظاہر کرتا ہے. آپ نے وہاں بھی عورت کو کیا بنا دیا، امام بنا. تو یہ ہوگا مارکیٹ میں. عورت نہ نبی بن سکتی ہے نہ امام بن سکتی ہے. عورت نبی بھی جن سکتی ہے، امام بھی جن سکتی ہے، لیکن اس وقت حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. یعنی نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. امام جن سکتی ہے، امام کی ماں ہو سکتی ہے، خود امام نہیں بن سکتی، چاہے عورتوں کی امامت کیوں نہ کر رہی ہو. ہاں حافظہ ہے، اس نے اپنے حفظ کو ریوائز کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، دہرانا ہے، گردان کرنی ہے، تو اس کے لیے نوافل میں پڑھے، سنتوں میں پڑھے، وطر میں پڑھے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں تو پھر
کم از کم ایک خاتون اور ساتھ ٹھہرائے اور روزانہ کی بنیاد پہ منزل اپنے نوافل کی پڑھ لیں، بس رمضان مبارک میں وہ اس کا دورہ لیں۔ اس کے لیے جماعت کا اہتمام، اس کے لیے صفیں لگیں پوری ترتیب، وہ آ جاؤ بھائی فلاں جگہ عورتوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ ایسا شریعت اسلامیہ میں، اہل بیت میں، صحابہ کرام میں، دین اسلام میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ میں اس کی جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آپ نے علماء کی گفتگو تو سنی لی ہے، لیکن چند باتیں یہ میں کرتا چلوں کہ ناظرین مین چیز جو ہے نا ہمارے لیے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہی ہمارے لیے شریعت ہے۔ ہمیں فالو کرنا چاہیے تو رب العالمین کے قرآن کو اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو، ورنہ آپ کو علماء کی زبانی آپ نے سنی لیا کہ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی جماعت کرواتی تھی، لیکن درمیان میں، عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر، عورت یعنی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، یعنی امامت کے لیے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، عورتوں کے درمیان میں ہی یعنی کھڑے ہو کر جماعت کروا سکتی ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔